حلال اور طیب میں فرق کیا ہے؟ تو یہ حلال جو سرٹیفیکیشن، اس کا مقصد بھی واضح کریں کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ حلال کی اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ جہاں سے برگر شاورما خرید رہے ہیں، آپ جہاں سے چکن لے رہے ہیں، آپ ان سے حلال سرٹیفکیٹ طلب کریں. دودھ تیار کیا جا رہا ہے، وہ کچا آئل یوز کرتے ہیں اور باقاعدہ اس دودھ پہ ملائی آ رہی ہوتی ہے. ہاں تو ایسے ان چیزوں ہماری تو پروڈکٹ اس وقت تک سیل ہی نہیں ہوتی جب تک بڑے بڑے سائن بورڈ پہ ہم کسی لڑکی کی تصویر نہ لگائیں. یہ ایک مت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت نہیں ہے. سر، حلال فوڈ انڈسٹری میں ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے؟ حلال سرٹیفکیشن کے لیے کن دستاویزات اور پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے؟ مشین کے ذریعے جو ذبیحہ ہے، اس کے شرعی اور فقہی تقاضے جو ہیں وہ ہیومن اس میں انوالو نہیں ہے اور پراپر اللہ کے نام پر ذبیحہ نہیں کر رہا تو حرام ہے. جہاں بھی ہو رہا ہو، جو بھی اس کی صورت ہو، جو بھی اس کی شکل ہو، وہ حرام ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر مزمل آفیشیل پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹ محمد مزمل آپ کی خدمت میں ایک نئے پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے. یہاں ہم بات کرتے ہیں کھانے کی ایسی دنیا کی جو نہ صرف مزیدار ہو بلکہ شریعت مطہرہ کے مطابق بھی ہو. ہم آپ کے لیے لائے ہیں مستند معلومات، ماہر اپنی فیلڈ کے ان کی ڈسکشن، حلال سرٹیفیکیشن کے مراحل اور کھانے پینے کی مصنوعات کے بارے میں، وہ سب کچھ جو ایک باشعور مسلمان کو جاننا ضروری ہے. چاہے آپ ایک صارف ہیں، کاروباری ہیں یا صرف علم کے متلاشی، ہمارے ساتھ جڑیے اور جانیے کیا ہے حلال، کیا ہے مشتبہ اور کیسے کریں درست انتخاب. آئیے حلال اور طیب کی طرف ایک قدم اور بڑھاتے ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ حلال فوڈ انڈسٹری کے حوالے سے ہماری خوش بختی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے حلال فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ماہر جو شریعت کے ماہر ہیں اور حلال فوڈ انڈسٹری کے لیڈ آڈیٹر بھی ہیں. انہوں نے مختلف فوڈ انڈسٹری کے لیے شریعت کے مطابق مشاورت فراہم کی ہے اور حلال فوڈ سرٹیفکیشن کے عمل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. ڈاکٹر حافظ ساجد انور جو لیڈز یونیورسٹی لاہور کے فیکلٹی ممبر کا ایک اہم حصہ ہیں، حلال فوڈ انڈسٹری کے ممتاز ماہر ہیں اور اسلامی علوم کے اسکالر بھی ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. یہ ایک اہم ٹاپک تھا. So we want to understand the significance of this important topic discussion حلال فوڈ انڈسٹری کے حوالہ سے. تو ہم اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. جی قابل احترام سر، حلال ایکچولی یہ انڈسٹری بہت اہم ہے، اس بارے میں معلومات ہر عام شخص تک پہنچانا ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں ذکر کیجئے کہ حلال فوڈ کی ایکچولی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا پلیز. جزاکم اللہ خیرہ جناب ڈاکٹر محمد مزمل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. آپ نے ایک بڑے اہم اور انتہائی دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا ہے. بہت شکریہ سر. تو حلال فوڈ، ظاہر ہے کہ لفظ حلال جب آتا ہے تو شریعت مطہرہ میں یہ ایک اہم اصطلاح کے طور پر ہمارے سامنے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جی بالکل ایسے. ہم اگر اس کو سمجھیں مختصراً تو حلال کیا ہے؟ ما احلہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. اور حرام کیا ہے؟ ما حرمہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. کسی بھی انسان، کسی بھی فرد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی صرف عقل کی بنیاد پر بھی آپ اس بات تک رسائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ شریعت ہی ہے، شریعت مطہرہ ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے لیے چونٹی کھانا بھی حرام ہے اور ہمارے لیے اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے. تو جو ہمیں شریعت بتاتی ہے حلال جانوروں کے حوالے سے یا اسی طرح حلال مختلف اشیاء کے جن کا تعلق جو ہے وہ ایگریکلچر سے ہو، کہ جن کا تعلق ہمارے لیے پھلوں سے ہو، جن کا تعلق ہمارے لیے اور مختلف نیچرل چیزوں سے ہو، یا جو پروسیس کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں مختلف اشیاء کی ترکیب کے نتیجے میں کہ مختلف انگریڈینٹس کو جوڑ کر ہم کوئی چیز مرکب کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بنیادی بات تو اس میں یہی ہوگی کہ حلال وہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے، اور حرام وہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. یہ شریعت مطہرہ کی ایک بڑی واضح ڈیفینیشن ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم حلال فوڈ کی بات کرتے ہیں
تو ظاہر ہے کہ حلال فوڈ کی بنیاد میں تو سب سے پہلے شریعت کا یہ کانسیپٹ ہمارے سامنے رہے گا جی بالکل کہ ہم حلال اسی کو کہیں گے کہ جو شریعت کی نظر میں حلال ہوگی. اس کے علاوہ حلال فوڈ یا حلال سرٹیفیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مختلف سٹینڈرڈز ہیں. مختلف ممالک نے اپنے سٹینڈرڈز بنائے اور ان سٹینڈرڈز کو پورا کرنا، اس کی تمام کلازز کو یقینی بنانا، اس کی پوری طرح امپلیمنٹیشن کرنا، تو اس کے مطابق جب کوئی چیز حلال ہوگی تو اس کو ہم حلال فوڈ کہیں گے. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی بنیادی روح اور بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ ضرور اس میں کام کرے گا. جی بالکل، بہت اچھی وضاحت آپ نے فرمائی. اچھا قرآن، چونکہ آج کے دور میں خوراک کے معاملات میں بہت ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حلال اور حرام غذا کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر آپ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے، حلال اور حرام چونکہ یہ قرآن کریم کا ایک ظاہری حکم ہے کہ ہم حلال کھائیں اور ہم حرام سے اجتناب کریں. بالکل ایسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ. اس سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک عام انسان کے لیے بھی حلال و حرام کے اصول، احکام، آداب وہی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے چنیدہ، برگزیدہ اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم ذکر فرمایا ہے تو وہی حکم ہمیں اس میں نظر آتا ہے. حرمت کے اسباب ہیں. حرمت کے ظاہری طور پر 7 اسباب اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ حرمت کسی چیز میں آتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلی وجہ جو حرمت کی ہے تو وہ نص ہے کہ جو چیز منسوس ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا بس وہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا بس وہ حلال ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیپتھ میں ہم جائیں اور ہم سوال قائم کریں. ہم اس کی حکمتوں کو تو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے تو اس کی مختلف حکمتیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. محرمات 4 4 بنیادی محرمات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر دیں. تو سب سے پہلی چیز تو نص ہے. جو چیز منسوس ہے حرام بس وہ حرام ہے. اس کے علاوہ جو اسباب ہیں دیکھیں اس میں ہے اضرار، کہ جو بھی حرام ہے اس میں ضرر ہے. ضرر کم یا زیادہ، نقصان اس کا کم یا زیادہ یہ ہوگا. مطلب آپ اس کو یوں سمجھیں، جس چیز کا جتنا ضرر ہوگا کم ہوگا تو اس کا درجہ بھی کراہت کا یا حرمت کا کم ہوگا، اور جس چیز میں ضرر زیادہ ہوگا تو اس کو ایک آسان اور سادہ مثال سے ہم یوں سمجھیں کہ مٹی کھانا مکروہ ہے. کیوں؟ مٹی کے جو اس کے مضر اثرات ہیں وہ کم ہیں، تھوڑے ہیں، اور زہر کھانا حرام ہے. کیوں؟ زہر کھانے کے بعد تو یہ نہیں ہوگا نا کہ کوئی فرد پھر سوچے گا کہ اچھا اب اس کے بعد حکم کیا ہے، بلکہ وہ پھر مفتی صاحب سے کہاں پوچھے گا. تو اضرار ہے، اسکار ہے. اسکار کیا ہے؟ جس چیز میں نشہ ہے شریعت نے اس کو حرام کر دیا. کل مسکرن حرام، فرمائے کہ ہر نشہ آور چیز کیا ہے وہ حرام ہے. اسی طرح دیکھیں سبوعیت ہے، درندگی ہے. جس چیز میں بھی درندگی کے آثار ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ حرام ہوگی. ذی ناب ذی مخلب احادیث میں آپ پڑھتے ہیں. اسی طرح استخباث ہے. حشرات الارض کے لیے یعنی خباثت کا حکم ذکر کیا گیا تو حشرات الارض مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرمت کے قریب تر ہوتے ہیں. اسی طرح استنجاس ہے. جو چیز نجس ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی کیا ہے، حرمت کا حکم اس میں آتا ہے. اور آخری اس میں کیا ہے، حرمت شرافت کی بنیاد پہ. جیسے انسان ہے، انسان حرام ہے. انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ کہیں بھی غذا میں کسی بھی جگہ اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اور یہ تشریفاً لہو، انسان کے لیے شرافت اور کرامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے جسم کو ایسا کہیں بھی استعمال، اس کا یوزج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس سے ہمیں شریعت مطہرہ کی حساسیت، اس کی سینسیٹیوٹی ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی. قرآن مقدس میں 2 ٹرمز یوز ہوئی ہیں، حلالا طیبا. ان دونوں میں کوئی فرق ہوگا تو اس کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، تو حلال اور طیب میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر حلال اور طیب جو دونوں الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ کبھی مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہ لفظ ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اگر تاکید کے لیے استعمال نہیں ہوئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا معنی اور مفہوم الگ الگ ہے.
میں آپ سے کہوں کہ 3 مفسرین حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ، رئیس المفسرین محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ طیب کی تعریف ذکر فرماتے ہیں کہ طیب کیا ہے۔ پہلی رائے اس میں یہ ہے کہ طیب وہ ہے کہ جو حلال ہو، مطلب یہ کہ طیب اور حلال مترادف ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو گئے۔ دوسری رائے کہ طیب کسے کہتے ہیں، تو فرمایا کہ طیب اسے کہتے ہیں کہ جو نجس نہ ہو اور جو مضر نہ ہو، تو نجاست بھی نہ ہو اور اضرار بھی نہ ہو۔ دوسری بات۔ تیسری بات جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ طیب وہ ہے کہ جو مستلذ ہو، یعنی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس میں لذت ہو۔ انسان جو بھی کھاتا ہے وہ لذت کی بنیاد پہ کھاتا ہے۔ جی ایسے ہی، یعنی گاڑی ہے نا، گاڑی میں ہم پیٹرول ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے گاڑی کو تو کوئی مزہ نہیں آتا پیٹرول کا، لیکن انسان جو بھی کھاتا ہے وہ تو ٹیسٹ کی بنیاد پہ، ذوق کی بنیاد پہ، لذت کی بنیاد پر انسان کھاتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز مستلذ ہو، جس میں انسان کے لیے لذت کا، غذائیت کا سامان موجود ہو، تو وہ طیب ہے۔ اس کی ایک مثال اگر ہم سمجھیں کہ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک برڈ فلو کی ایک اصطلاح اور ایک وائرس جو آیا ہے، اور جس کے نتیجے میں جو پولٹری کی صنعت کو سب سے زیادہ جس نے نقصان پہنچایا ہے۔ اب اس میں کیا تھا کہ جتنی مرغیاں تھیں بڑی تعداد میں، بلک میں مرغیاں مر رہی تھیں، اور اب چونکہ اس کے اندر وہ وائرس موجود ہے اور وہ نقصان دہ ہے، تو اگر اس کا ذبیحہ کر لیا جائے لیکن اس کے باوجود اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طیب نہیں ہے، اچھا، اس لیے کہ وہ مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ کوئی بھی جانور ہے اگر اس کے اندر ایسے اجزاء موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ مضر ہے، تو اضرار والا قانون اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور باوجود اس کے کہ وہ معقول اللحم ہے اور حلال ہے اور ذبیحہ پراپر ہوا ہے، لیکن اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ طیب نہیں ہے۔ طیب بھی کمپلسری قرار دے دیا گیا۔ جی بالکل۔ اب اس میں تو سر پھر اگر ہم آج موجودہ دور میں بازاروں کی صورتحال دیکھتے ہیں تو کئی ایک ویڈیوز بھی ہماری نظروں سے گزری ہیں، کئی ایک جگہوں کے وزٹ بھی ہم نے کیے ہیں کہ ہمارے جو برگرز اور شوارماز میں جو گوشت استعمال ہو رہا ہے اس کی کنڈیشن بھی یہی ہے۔ کئی دفعہ آنکھوں سے ملاحظہ کر چکے ہیں، کئی دفعہ ویڈیوز میں، کئی دفعہ سن بھی چکے ہیں، تو پھر وہ تو بڑی صورتحال ابتر ہے۔ اصل میں چیز دیکھیں، یقینی طور پر جو آپ کے سامنے آئے گی نا، آپ کا حکم اسی پہ لگے گا۔ جی، ہم جو ہے نا صرف شبہ کی بنیاد پہ حکم نہیں لگا سکتے، بلکہ ہم یقینی طور پر جس چیز کی ٹریسیبلٹی یقینی نہ ہو، پتہ نہ ہو، حلال کی اویئرنس ہونی چاہیے۔ آپ جہاں سے برگر شوارما خرید رہے ہیں، آپ جہاں سے چکن لے رہے ہیں، آپ جہاں سے کھانے پینے کی اور چیزیں لے رہے ہیں، یعنی ہم اس پر بہت زیادہ متوجہ کرتے ہیں کہ حلال کی اویئرنس یہ ہے کہ آپ ان سے حلال سرٹیفکیٹ طلب کریں۔ اگر حلال سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آپ ان سے ڈکلیریشن مانگیں کہ وہ آپ کو بیان حلفی دے سکیں لکھ کے کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جو چکن ہے جی، یا اینیمل جو بھی اس کا حصہ ہے، تو یہ سب کیا ہے کہ یہ حلال ہے، پراپر شریعت کے مطابق یہ سلاٹرڈ کیا گیا ہے۔ اس بات کی یقین دہانی ضروری ہے۔ جس چیز کی ٹریسیبلٹی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر شک اور شبہ جو ہے نا پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان کیس کسی بھی انڈسٹری کو ہم کسی وجہ سے حلال سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اس انڈسٹری کی جو پروڈکٹ ہے وہ حرام ہے۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے سٹینڈرڈ کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ فلفل نہیں کی، اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو حلال سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا۔ ہم اگر کسی کے بارے میں اس کے ڈاؤٹ فل ہونے کا یا اس کے حرمت کا یا اس کی کراہت کا حکم لگائیں گے تو وہ ایویڈنس کی بنیاد پر لگائیں گے۔